یہ جو آج کی مجلس ہے یہ صرف شیعوں کے لیے ہے، لیکن میرا خطاب صرف علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ ایک شیعہ عالم نے ماتم کے خلاف کتاب لکھی ہے، بنیادی طور پر جو بڑی دلیلیں ہیں اس کی وہ 4 ہیں، اور انہی 4 کو یا بار بار دہرایا ہے مختلف مقامات پر یا پھر انہی کے ذیل میں، اور باقی آئیں بائیں شائیں کی باتیں ہیں کہ جس پر بچے بھی ہنس سکتے ہیں۔ وہ 4 جو اس نے دلیلیں دی ہیں وہ میں دہراتا ہوں اور پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات اسد اس نے یہ لکھی کہ ماتم اور خصوصاً خون ریزی کا ماتم، زنجیر زنی وغیرہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور اللہ نے قرآن میں روکا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لہذا حرام ہے۔ اسے فی نفس ہی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اب جیسا کہ شراب فی نفس ہی حرام ہے، سور کا گوشت فی نفس ہی حرام ہے کیونکہ نصوص سے صریحہ موجود ہیں، تو یہاں اسے ایسی نص نہیں ملی، تو اس طرح اس نے دلیلوں کا، متعلقات کی دلیلوں کا سہارا لیا۔ بھئی چونکہ ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے لہذا حرام ہے، باطل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری دلیل، چونکہ اکثریت ریا اور نمائش کی سبب ماتم کرتی ہے زنجیر کا، اور ریا چونکہ شرعاً حرام ہے اس لیے ماتم ہے زنجیر نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ارشاد فرمائیے۔ چونکہ بعض اوقات ضرر پہنچتا ہے زنجیر کے ماتم سے، اندیشہ ضرر موجود ہے، بلکہ کبھی کبھی اکا دکا یہ موقع بھی آ جاتے ہیں کہ ماتم کرنے والے مر بھی جاتے ہیں، چونکہ ضرر ہے لہذا حرام ہے۔ اور چوتھی دلیل، انہوں نے کہا علماء صلحاء اور عزت دار لوگ زنجیر زنی نہیں کرتے، اکثر اوباش اور بازاری لوگ کرتے ہیں اس لیے حرام ہے۔ 4 دلیلیں سن لی، آئیں اب ان کو قرآن میں تولتے ہیں، حدیث میں تولتے ہیں اور میزان عقل میں تولتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا تھی پنڈی والوں؟ چونکہ ہلاکت میں ڈالتا ہے زنجیر زن اپنے آپ کو، اور اللہ روکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ 2 میں سے ایک بات ہے، یا تو صاحب کتاب نے قرآن پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو پھر ڈنڈی ماری ہے۔ میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں ڈنکے کی جوڑ مسجد میں قرآن پڑھے ہیں، ابھی لے آؤ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور یہ خودکشی اور جان کے تلف کرنے کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ آیت کا سیاق و سباق دیکھو، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو پوری آیت پڑھ کے بتاؤں، پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت ہے کس موقع کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ کہتے ہیں دنیا والو اللہ کی سبیل میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی سبیل میں خرچ کرو۔ اسی منبر سے میں ایک بار نہیں درجنوں بار بتا چکا ہوں، اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، سبیل لقب ہی شوہر بطول کا ہے۔ اللہ تو کہہ یہ رہا ہے جو ان کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جو ان کے لیے خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آیت ان کی طرف لاتی ہے، ان کے ماتم سے نہیں روکتی۔ کس نے تجھے کہا اپنے بدن کو کاٹنا ہی تو حقیقی عشق الہی ہے؟ وہ نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، بھئی یہ تو قرض ہے اس کا ادا کرنا ہے، نہیں کرو گے تو جواب طلبی ہے، اس سے وہ کیسے راضی ہو؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں رئیس بھائی جو کہ موسیٰ طور پہ جایا کرتے تھے، اور مقرر وقت، ایک ہی وقت، ایک ہی راستہ، نہ وقت میں تبدیلی نہ راستے میں۔ ایک اسرائیلی تاڑتا رہا، ایک دن آگے آ گیا، یہ روزانہ چھپ چھپا کے کہاں جاتے ہو؟ تو میرا پیچھا کیوں کرتے رہے ہو؟ سامنے آ کے پوچھ لیا ہوتا۔ طور پہ جاتا ہوں، کیوں؟ اللہ سے باتیں کرنے۔ اچھا اللہ تم سے باتیں کرتا ہے؟ ہاں، تو پھر کلیم الہی ہو، آج جاتے ہوئے میرا ایک کام تو کرا کے لانا۔ کیا؟ عرصہ ہوا شادی کو، اولاد نہیں مل رہی، اللہ سے کہنا اگر بیٹا میرے مقدر میں نہیں نہ صحیح بیٹی دے دے، کوئی باپ کہنے والی زبان تو مل جائے گی۔ موسیٰ نے کہا بیٹی کیوں، اور بیٹا ہی کیوں، بیٹے، آخر میں اللہ کا کلیم ہوں، بیٹے دلوا کے لاؤں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ طور پہ پہنچا، آغاز گفتگو میں پانے والے وہ فلاں اسرائیلی، وہ میرا امتی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا بڑا عقیدت مند ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، 16-17 برس ہو گئے، اولاد کے لیے ترس رہا ہے، اسے کچھ بیٹے عطا کر دے۔ لہجہ الہی میں تلخی کھل گئی، موسیٰ اس کی مقدر میں نہیں، اگلی بات کر۔ میں تو آپ کو دلیلیں دے رہا ہوں، میرے سینے میں تو کھڑی ہیں، اور مطمئن ہوں اور انہی دلیلوں کے آسرے پہ خود زنجیر کرتا ہوں۔
نہیں عباس کے عالم کی قسم سید، میں نے دیکھا اپنے آپ آئینہ ضمیر میں، مجھے نمازیں تو کیا اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نہ ملا کہ میں مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں صلہ چاہیے. مجھے اپنی زندگی میں ایک روزہ بھی ایسا نہیں دکھائی دیا کہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ اس کا بدل عطا کر مجھے. لے دے کہ میں نے دیکھا اپنا بدن کاٹو وہ مقروض ہو جائے گا. موسیٰ اس کی تقدیر میں نہیں. اگلی بات کر. اچھا مالک، اب اللہ کے سامنے بولے کون؟ واپس آئے کہ یار اللہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مقدر میں نہیں ہے اور میں نہ تقدیر سے لڑ سکتا ہوں نہ اللہ سے. رونا شروع کیا. بھئی موسیٰ کی سفارش رد ہو گئی، تقدیر نے منہ موڑ لیا، اب اولاد ملے تو کہاں سے ملے؟ اتفاق کی بات ہے بزرگوں بھائی اور عزیزوں، بنی اسرائیل میں ایک مجذوب رہتا تھا، ایک ملنگ ٹائپ کا بندہ، دھڑنگ. دھڑنگ سمجھتے ہو؟ جو کرتا نہ پہنتا ہو، اوپری بدن ننگا ہو جس کا، اسے دھڑنگ بولتے ہیں. تو دھڑنگ کس کا مجھے منہ سے کف جھاگ بہتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے. رو کیوں رہے ہو؟ کہتے یار میں نہیں رہوں گا تو پھر کون روئے گا؟ موسیٰ سے بڑا سفارشی کہاں ہے روئے زمین پر اس وقت؟ اس کی سفارش اللہ نے ٹھکرا دی، اولاد ہی نہیں ملی. اچھا آنسو صاف کر، بتا کتنے بیٹے چاہیے؟ میں ایک پر راضی تھا، بیٹی پر راضی تھا. تو کہہ رہا کتنے؟ ایک ہی مل جائے بڑا ہے. اچھا تیرا ظرف اتنا ہے نا ایک والا، تو 10 مہینے تمام ہونے سے پہلے تو باپ ہوگا. اور پنڈی والوں ایسا ہوا، جب بیٹا پیدا ہوا غسل تک زیغم بمشکل برداشت کیا، جلدی سے پارچے میں لپیٹا، اٹھا کے لا کے موسیٰ کے قدموں میں رکھا. تیری بارگاہ بھی نظر آ گئی. یہی منہ چڑے ہو اللہ کے، ایک بیٹا نہیں دلوا سکے. ہیں یہ تیرا بیٹا ہے؟ جی میرا ہی تو ہے. کیسے ملا؟ وہ جو پھرتا ہے مجذوب دیوانہ، اس نے دلوایا. بلکہ میں تم بس وہ مغالطے میں مارا گیا، وہ تو پوچھ رہا تھا کتنے چاہیے، میں ایک سے ہی راضی ہو گیا تو مل گیا. بس پاپوش مشکل سے سنبھالی موسیٰ نے، جلدی سے دور پہ پہنچے. پالنے والے دفتر نبوت سے ابھی میرا نام کاٹ. اسے ناراض کیوں ہے؟ کہا ایک 2 ٹکے کے مجذوب کے برابر میری آبرو نہیں، تو میرے نبی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ موسیٰ لڑائی نہیں، لڑ نہیں، تو میرا پیارا نبی ہے. ہاں تیرا گھر پورا نہ کروں تو مجھے کردگار نہ کہنا، لیکن پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. ٹھیک ہے تو میرا اللہ ہے، پہلے تو اپنا کام بتا. کہا جب کل طور پہ آنا تو آدھ سیر جتنا انسانی گوشت لے آنا مجھے چاہیے. ٹھیک ہے مالک. 7 لاکھ امتی ہے حضرت موسیٰ کا. امید جی 7 لاکھ بندے سے موسیٰ نے سوال کیا، خدا کو کوئی آدھ سیر کے قریب انسانی گوشت کی ضرورت ہے. جس سے بھی بات کرتا ہے موسیٰ عجیب بادشاہ ہے تو بھی، زندہ بوٹی کون کاٹے گا بھلا؟ یا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، یا اللہ سے نظر ثانی کی درخواست کروا. آخر مایوس ہو کے ہاتھ میں برتن دوسرے میں چھری، آہستہ آہستہ سست قدموں سے واپس آ رہا ہے. سامنے سے جھاگ گراتا ہوا وہی مجذوب آ رہا ہے. ایک اللہ کے کلیم پریشان کیوں ہے؟ کہتے یار پریشان کیوں نہ ہوں، 7 لاکھ آدمی کے پاس گیا، ہر بے دین نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا، کسی نے اتنی سی بوٹی کاٹ کے نہیں دی. اللہ کو آدھ سیر گوشت چاہیے، اللہ کو چاہیے چھری مجھے دے. رئیس بھائی ادھر سے کاٹا لو تھوڑا، ادھر سے، سینے سے، رانوں سے، پنڈلیوں سے ڈھیر رکھتا جا رہا ہے. موسیٰ نے کہا یہ تو کئی کلو ہو گیا، اسے تو آدھ سیر چاہیے تھا، زیادہ کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہا موسیٰ تو عجیب بادشاہ ہے، میں یہاں سے کاٹوں، اللہ کہے سینے کا چاہیے، میں سینے کا کاٹوں، وہ کہے ران کا چاہیے. سارے نمونے بھیج رہا ہوں بے نیاز جس سے راضی ہو. جب بھرائی ہوئی تھالی لے کے پہنچا طور پہ، آواز قدرت آئی، موسیٰ لڑ رہا تھا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. 7 لاکھ بندے سے خیرات مانگتا رہا ہے، تو میرا کلیم تھا، اپنا کاٹ لیا ہوتا. تو کلیم تھا، میری حجت تھا، اپنا کاٹ کے دے دیتے. تو بھی تو دوسروں سے مانگتا رہا ہے. اب مسئلہ سمجھ لے، جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں، میری تقدیر کی زنجیر بھی کاٹ سکتے ہیں. جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں، میری قضاء و قدر کی زنجیر کو بھی کاٹ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں جاؤں اور کوئی عقل کا بحری یہ کہے یہ تو محبت خدا کی بات ہے. ایک نہیں 5 معصوموں کا قول شامیان ہے جتنا انبار لگا کھا سکتا ہوں. من احبنا احب اللہ. 14 کہہ رہے جس نے ہم سے محبت کی اسی نے تو اللہ سے کی. بدن کو کاٹنا اس کی رضامندی ہے. اس سے ایک سبق اور بھی ملا ہے ہمیں. موسیٰ کی سفارش اللہ نے نہیں مانی، مجذوب کی مانی. مانی کس بنیاد پر؟ اس نے بدن کاٹا. میں نے اسی دن سے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ بڑے سے بڑے علامہ کی دعا رد ہو سکتی ہے، شبیر کے ماتمی کی دعا رد نہیں ہو سکتی. ہلاکت والی آیت ان کے دروازے پہ لاتی ہے، ان کی راہ پہ خرچ کرنے کا مشورہ دیتی ہے، ماتم سے نہیں روکتی. رہ گئی ریا کی بات. پہلے تو
سید صاحب کوئی آج تک ایسا آلہ ایجاد ہی نہیں ہوا جو نیتیں نوٹ کرے. چلو تم نے کہا میں بڑا فراخ دل ہوں، میں نے مان لیا، لیکن اب پکے رہنا. اگر ماتم زنجیر ریا کی بنیاد پر حرام ہے تو پھر لکھ. میں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ نمازی بھی تو ریا کی پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا حرام ہے؟ نمازوں میں ریا نہیں ہوتی؟ بولو. نہیں، میرا چیلنج ہے، مجھے کسی آیت میں دکھاؤ اللہ نے کہا ہو کچھ لوگ ریا کا ماتم کرتے ہیں. چلو کوئی ضعیف حدیث دکھا دو کسی معصوم نے کہا ہو کچھ لوگ ریا کا ماتم کرتے ہیں. کوئی جھوٹی روایت دکھا دو. میں آیتیں دکھاتا ہوں. سورہ بقرہ میں خرچ کرنے والوں کے ریا کا ذکر ہے. سورہ نساء میں نمازیوں کی ریا کا ذکر ہے. سورہ انفال میں جہاد کی ریا کا ذکر ہے. قرآن لے آؤ ممبر پر پڑھو سورہ نساء. اللہ منافقین کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. میرے حبیب یہ منافق وہ ہیں جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں قَامُوا قُصَالَىٰ بڑی سستی سے، اور پڑھتے اس لیے ہیں يُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کے سامنے ریا کرتے ہیں. تو نماز کی ریا تو زیغم ثابت ہو گئی ہے اور قرآن سے ہو گئی ہے. تو پھر کیا فتویٰ دے دیا جائے کہ نماز پڑھنا حرام ہے؟ ریا جانے، ریا کرنے والا جانے. جو خلوص سے پڑھ رہا ہے اسے تو پڑھنے دے. اسی طرح اگر کوئی ریا سے ماتم کر رہا ہے کرتا رہے، جو خلوص سے کر رہا ہے اسے تو نہ روک، کیونکہ پیمانہ تیرے میرے پاس ہے نہیں. اور سورہ انفال کو پڑھنا وَلَا تَكُونُوا مجاہدین سے کہہ رہا ہے اللہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ. ان لوگوں کی طرح گھروں سے نہ نکلنا جو گھروں سے نکلتے ہی ریا کی وجہ سے ہیں. تو کیا فتویٰ دے دیا جائے کہ ریا کی وجہ سے جہاد حرام ہے؟ سچ سورہ ماعون میں تو سزا بھی بتا دی ریا کی نمازوں کی. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. نچلا طبقہ ہے جہنم کا ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں ریا کرتے ہیں. نہیں کوئی اب راضی رہے مجھ سے ناراض، لیکن حقیقت ہے مجھ سے چھپائی چھپ سکتی نہیں. نمازی ریا کی سزا سن لی جو نماز میں ریا کرے. ویل جہنم. حسین کی ذات میں اللہ جانے طلسم کیا ہے. اس کے لیے ریا بھی عبادت. 73 فرقہ کی کتابیں بھری نہیں پڑی اس حدیث سے من بکا اب کا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنہ. جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، یہ ریا ہی تو ہے کہ رونا آ نہیں رہا، اپنے آپ کو روتا ہوا ظاہر کرے. اللہ کے رسول کہتا ہے وجبت له الجنہ، جنت واجب. نماز میں ریا ہو تو جہنم، عزاداری میں ریا ہو تو جنت. جس کے لیے ریا عبادت ہے اس کے لیے خلوص کیا ہوگا؟ اصل رہ گئی یہ بات کہ بعض اوقات ضرر پہنچ جاتا ہے زنجیر زنی سے، لہذا حرام ہے. خدا قسم ہنسی آئی مجھے جب پہلی بار میں نے یہ کتاب پڑھی. رئیس بھائی کیا بعض اوقات کھانا کھانے سے ضرر نہیں پہنچ جاتا؟ کیا کھانا کھاتے ہی فوڈ پوائزننگ نہیں ہو جاتی بندے کو؟ تو لہذا فتویٰ دے دینا چاہیے کہ کھانا حرام ہے. اگر زندگی بھی چلی جائے اس میں ہے گا. سر اٹھاؤ، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، سن کے جانا. صادق آل محمد سے ایک شخص پوچھ رہا ہے یا ابن رسول اللہ ان بیننا و بین قبر جدک لبحرا وربما انکفت بنا السفینۃ قال لا باس ان انکفت فی الجنۃ. ایک شخص پوچھنے لگا اے فرزند رسول، آپ کی جد مظلوم سلطان کربلا اور ہماری بستی کے درمیان دریا حائل ہے، ہمیں کشتیوں سے جانا پڑتا ہے. وَرُبَّمَا إِنْكَفَتْ بِنَا السَّفِينَةُ اور بعض اوقات کشتیاں الٹ جاتی ہیں، بندے ڈوب کے مر جاتے ہیں. تو زیارت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ توجہ. قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فرمایا کوئی حرج نہیں. اگر کشتی ڈوب بھی گئی تو وہ دریا میں تو نہیں ڈوبے گی، وہ تو جنت میں الٹے گی. جس کی زواری کے لیے مر جانا جائز ہے اس کی عزاداری کے لیے مر جانا کیوں جائز نہیں؟ رہ گئی یہ بات. بازاری اور اوباش لوگ ماتم کرتے ہیں. پہلے تو میری معاذ اللہ یہ جرت نہیں کہ میں شبیر کے کسی ماتمی کو اوباش کہوں، بازاری کہوں، لیکن یہ نئی بات نہیں. بالکل یہی الزام حضرت نوح کے سامنے ان کی قوم کے کفار نے بھی لگایا تھا. سورہ ہود پڑھنا. کہنے لگے مَاؤ نَرَوْ كَتَّبَاكَ إِلَّا أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. اے نوح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیری پیروی کرنے والے رذیل ترین لوگ ہیں.
رزیل جانتے ہو نا؟ اس کا اسم تفضیل ہے ارزل. ارزل کی جمع ہے ارازل. ما نرا کتبا کا الا ارازلنا. جو ہم میں سے ارازل ہیں، رزیل ترین لوگ ہیں، انہوں نے تیری پیروی کی. اب پڑھ قرآن. نوح نے جواب کیا دیا؟ قالا ما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون. کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے ما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں محفل سے نکالوں کیسے؟ لیکنی اراکم قوما تجہلون، مگر کیا کروں تم ہو ہی جاہل قوم. یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اور اگر میں انہیں اٹھا بھی دوں تو مجھے اللہ کی پیشی سے کون بچائے گا؟ جیسے بھی تھے نوح نے انہیں مومن بھی کہا، اور نوح نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اٹھا دوں تو اللہ کی طرف سے پیشی لگ جائے گی. جواب طلبی. بعض لوگ پتہ ہے اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں بھئی وہ عمل کی بات نہیں تھی، ان کے پیشے گھٹیا تھے اس لیے. یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پیشوں کی بات ہے یا عمل کی وجہ سے رذیل کہا جا رہا ہے ان بیچاروں کو. سورہ شورا کو پڑھو. قوم کہہ رہی ہے انؤمن لک واتبعک الارذلون قال ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین. قوم نے کہا ہم تم پہ ایمان لائیں تو کیسے لائیں؟ رذیل ترین لوگوں نے تجھ پر ایمان لانے کا اعلان کیا. قال ما علمی بما كانوا يعملون. نوح نے کہا میرے پیٹھ پیچھے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں میں کوئی ٹھیکیدار ہوں ان کا؟ معلوم ہو بات عمل کی ہے، پیشے کی ہے ہی نہیں. اور آگے کہتا ہے ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب میرے رب نے لینا ہے یا تم نے لینا ہے؟ وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنین کو ٹھکرا تو نہیں سکتا. یعنی لوگوں کی نظر میں رذیل تھے، قرآن کی نظر میں مومن ہیں. لوگوں کی نظر میں قابل نفرت ہیں، لیکن نوح نکالنے سے ڈر رہا ہے. اب تیری نظر میں وہ جتنے بڑے اوباش کیوں نہ ہوں، میں اور تو قطار میں کھڑے ہوں گے. پاس کے علم کی قسم، سید حسین بروجردی نام سن رکھا ہوگا. عرب و عجم کے، روئے زمین کے بلا اختلاف مرجع کل تھے. پہلے عزاداری نہیں کرتے تھے، پھر شروع کی. اور اپنی کتاب میں ہم لکھ رہے ہیں کہ میں نے عزاداری شروع کیوں کی، خود لکھ رہے ہیں. فرماتے میں نے خواب میں دیکھا میدان قیامت ہے اور صدیوں کے حساب سے علماء کی قطار لگی ہوئی ہے. اب میں 13ویں صدی کا عالم تھا، میں آخری قطار میں کھڑا تھا اور بڑی سست روی سے قطار، بڑا وقت گزرتا، پھر ایک آدمی آگے بڑھتا تو میں تھوڑا سا آگے ہو جاتا. بڑی دیر ہو گئی، میں نے دیکھا ایک قطار میری دائیں طرف سے بڑی تیزی سے بھاگتی ہوئی جا رہی ہے. میں نے سوچا یار یہ لوگ جلتی جا رہے ہیں، میں کیوں نہ انہی میں شامل ہو جاؤں. ابھی میں نے پاؤں اٹھانے کا ارادہ کیا تھا، رسول نے ڈانٹ کے کہا بروجردی یہ تو میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کی قطار ہے. میں تو عالم ہے، علماء کی قطار میں رہے، یہ عزاداروں کی قطار ہے. وہ کہتے اس دن سے میں نے عزاداری شروع کی اور اپنے مقلدین سے بھی کہتا ہوں کہ عزاداری کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ بڑی تیز رفتار قطار ہے. نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا ایک فرمان ہے. انبار عراق کا ایک سرحدی شہر ہے، لشکر شام نے اس شہر کو لوٹ لیا امیر کائنات کے زمانے میں. جو مولا کو خبر ملی تو وہاں مولا نے خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ تمہیں سنانے لگا ہوں، سر اٹھانا. فرماتے بلغنی ان لاج البلاغہ لے آؤ، ابھی ممبر پہ لے آؤ بے شک. بلغنی ان الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة واخر المعاهدة فينتظر هجلها ورؤسها وقلبها فلا تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترهام فرجعوا وافرين وما نال رجلا منهم قلم ولا أريك لهم دم فلو ان امرأ مسلما موت عليه اسفا فما كان ان به عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. یعنی فرماتے مجھے خبریں پہنچی ہیں کہ شامیوں کے لشکر کا کوئی بندہ کسی مسلمان عورت کے گھر گھس گیا، والاخر المعاہدۃ، اور دوسرا ذمیہ کافرہ کے گھر میں گھس گیا. جو جانتے ہو جانتے ہو، نہیں جانتے جان لو. ایک اصطلاح ہے ذمی، یعنی یہودی نصرانی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف جزیہ دیتے تھے، تو اس جزیے کی بنیاد پر وہ ذمی یا معاہد کہلاتے تھے. بھئی یہ ذمی کافر ہے یا معاہد کافر ہے. عورت ہو تو ذمیہ یا معاہدہ. تو مولانا فرماتے علی المرأۃ المسلمۃ واخر المعاہدۃ، ایک مسلمان عورت کے گھر داخل ہو گیا، دوسرا ذمیہ کافرہ کے گھر داخل ہو گیا. فینتظر ہجلها ورؤسها وقلبها، ان کی پازیبیں اتار لیں، گلو بند اتار لیے، دو شوارے اتار لیے. فلا تمتنع منہ الا بالاسترجاع والاسترحام، اور وہ دونوں عورتیں بیچاری سوائے انا للہ پڑھنے کے، سوائے رحم کی اپیل کرنے کے کچھ کر نہ سکی.
فلو ان امرأ مسلما مات علیہ عصفا فما کان بہ عندی ملوما، اگر کوئی مسلمان مرد یہ واقعہ سن کے مر بھی جائے تو میری نظر میں قابل ملامت نہیں ہے۔ فلو ان امرأ مسلما مات بہ عصفا، اگر افسوس سے مر بھی جائے، فما کان بہ عندی ملوما، تو میرے نزدیک وہ قابل ملامت نہیں، بل کان بہ عندی جدیرا، بلکہ میں کہوں گا اس نے حق ادا کر دیا۔ اب میرا سوال ہے ہر شخص سے، ایک کافرہ عورت کے گوشوارے اترے، علی کہتا ہے مر جانے والے نے حق ادا کر دیا، اور اگر سکینہ کے گوشوارے اترے، جس غیور امام کی نظر میں کافرہ عورت کے گوشوارے اتر جانے پر مر جانا جائز ہے، ذرا اس سے پوچھو یار اگر تیری بیٹیوں کی چادریں لٹ جائیں تو پھر فتوے کا انتظار کیا جائے۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔